2013 کا موسم گرم تھا۔ افغان طالبان کے رہنما ملا محمد عمر کی وفات کو 17 دن گزر چکے تھے۔ 17 دن کے بعد ان کا بیٹا یعقوب اور بھائی ملا عبد المنان زابل میں ملا محمد عمر کی قبر پر کھڑے تھے اور اصرار کر رہے تھے کہ قبر کھود کر انہیں متوفی کا چہرہ دکھایا جائے تاکہ تسلی ہو جائے کہ واقعی ملا محمد عمر کی وفات ہو چکی ہے۔ ملا محمد عمر کو اس قبر میں اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والا عبد الجبار عمری بار بار یعقوب اور ملا عبد المنان کو بتا رہا تھا کہ اس نے ملا محمد عمر کی تدفین کی ویڈیو اس لیے بنائی تھی کہ کسی کو کوئی شک نہ رہے، اور آپ نے ویڈیو دیکھ بھی لی ہے، لیکن جذباتی بیٹا اور بھائی قبر کھودنے پر اصرار کرتے رہے۔ آخر کار قبر کھود دی گئی۔ ملا محمد عمر کا کفن ہٹا کر ان کا چہرہ دیکھا گیا۔ ان کی لاش بالکل سلامت تھی۔ ان کا بیٹا یعقوب ان کے گلے لگ کر رونے لگ گیا۔ بیٹے اور بھائی کو تسلی ہو گئی تو ملا محمد عمر کو لکڑی کے ایک تابوت میں منتقل کر کے دوبارہ دفن کر دیا گیا، کیونکہ اس سے قبل وہ صرف ایک کفن میں دفن کیے گئے تھے۔ یہ زابل کا وہ علاقہ تھا جہاں ملا محمد عمر نے اپنی زندگی کے آخری سال عبد الجبار عمری کے ساتھ گزارے تھے۔ عمری نے ملا محمد عمر کے بیٹے اور بھائی کو وہ جگہ بھی دکھائی جہاں اس طالبان رہنما نے اپنا وقت گزارا۔ یہاں انہیں ملا محمد عمر کی 4 ڈائریاں ملی، لیکن کوئی باقاعدہ وصیت یا خط نہیں ملا۔ یعقوب نے یہ 4 ڈائریاں اپنے تحویل میں لے لی۔ ملا عمر کی یہ پناہ گاہ زابل میں امریکی فوجی اڈے سے چند میل کے فاصلے پر تھی، اور کئی مرتبہ امریکیوں نے اس پناہ گاہ کے آس پاس چھاپے بھی مارے، لیکن وہ ملا عمر کو زندہ گرفتار نہ کر سکے۔ ہالینڈ سے تعلق رکھنے والی صحافی بیٹی ڈیم نے نئی کتاب شائع کی ہے جس میں انہوں نے ملا عمر کے بارے میں بڑے دعوے کیے ہیں۔ بیٹی ڈیم نے اپنی کتاب کی تحقیق میں 5 سال صرف کیے، جس دوران انہوں نے متعدد طالبان رہنماؤں سے گفتگو بھی کی۔ صحافی نے 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد ملا عمر کے باڈی گارڈ کے طور پر خدمات سر انجام دینے والے جبار عمری کا بھی انٹرویو کیا۔ کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جبار عمری نے بتایا ملا عمر کو 2013 تک پناہ دی تھی، جب طالبان رہنما بیماری کے سبب انتقال کر گئے۔ کتاب میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں 9/11 کے واقعے کے بعد سے ملا عمر کو امریکی فوجی اڈے کے قریب خفیہ کمروں میں پناہ دی گئی تھی۔ ملا عمر کے سر کی قیمت امریکہ نے $1 کروڑ مقرر کی تھی۔ صحافی نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوجیوں نے ایک موقع پر ملا عمر کو پناہ دی جانے والی جگہ کا معائنہ بھی کیا تھا، لیکن وہ انہیں تلاش نہ کر سکے۔ اس کے بعد انہیں ایک دوسرے مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا جہاں سے صرف 3 میل کے فاصلے پر ایک اور امریکی اڈا تھا جہاں 1000 فوجیوں کا قیام تھا۔ صحافی بیٹی ڈیم کے مطابق انہیں بتایا گیا کہ ملا عمر خبروں کے حصول کے لیے BBC کی پشتو سروس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ بیٹی ڈیم نے اپنی کتاب میں ملا محمد عمر کو اپنی کرامات کی وجہ سے ایک ولی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کیسے وہ امریکی فوجی اڈے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر قیام پذیر رہا۔ اس کے گھر پر چھاپا پڑا، لیکن امریکی اسے پکڑ نہ سکے۔ 23 اپریل 2013 کو جس دن اس کا انتقال ہوا تو سخت گرم موسم کے باوجود قندھار کے ایئر بیس پر اس قدر شدید ژالہ باری ہوئی کہ 80 کے قریب ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے۔ ایسے واقعات ان لوگوں کے لیے بالکل حیران کن نہیں جو ملا محمد عمر اور تحریک طالبان کو شروع دن سے جانتے ہیں۔